اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. جیسا کہ تفسیر جو ہے نا آیت نمبر 160 پر 4 سے ہے سورہ نساء. اس میں کیا بتایا گیا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن میں جو ہے نا بعض انبیاء کے قصے ہم ذکر کرتے ہیں اور کئی ایسے انبیاء ہیں جن کا قصہ قرآن میں نہیں ہے. وہی اللہ نے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ بعض انبیاء کے قصے ہم نے قرآن میں ذکر کرتے ہیں, بعض انبیاء کے قصے ہم نے ذکر نہیں کیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے. یہ بھی اللہ نے یہاں اس آیت میں فرمایا. دیکھیے ترجمہ, وَرُسُلًا اور رسول, کئی رسول ایسے ہیں, قد تحقیق ہے, قصصناہم ہم نے ان کا قصہ بیان کیا, علیہ کا آپ پر, من قبل اس سے پہلے, یعنی کہ اس سے پہلے کی جو تفسیر ہے, یعنی کہ اس سے پہلے اللہ نے کئی انبیاء کے قصہ ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس 5 پارہ گزر چکا ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے پاس آیا, کئی قصہ جو گزر چکا ہے. یعنی کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے کا مطلب کئی قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. قصصناہم, جیسا کہ اردو میں بولتے ہیں کہ قصے بیان کرنا, کہانی بیان کرنا, وہی قصصناہم ہم نے, قد تحقیق قصصناہم ہم نے قصہ بیان کیا, علیہ کا آپ پر, من قبل اس سے پہلے, یعنی کہ کئی رسول کے جو قصے ہیں نا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وَرُسُلًا اور کئی رسول ہیں, لم نہیں, لم کا مطلب نہیں, نقصصہم ہم نے ان کا قصہ بیان نہیں کیا. دیکھیں صرف لم کا فرق ہے, لم کا مطلب نہیں, لم نقصصہم علیہ ہم نے ان کا قصہ آپ پر بیان نہیں کیا. یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو ہے نا تفسیر میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کن انبیاء کا, کن رسولوں کا قصہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں جو سعودی عرب کے اطراف میں تھے. سعودی عرب کے اطراف میں جو انبیاء آ کر تھے اس کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے. اور خود شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جیسا کہ بعض انبیاء امریکہ میں بھی آ کر تھے اس زمانے کے, اتنا دور بھی, بہت دور بھی بہت انبیاء آ کر تھے, لیکن اللہ نے خاص طور پر کیا ہے سعودی عرب کے اطراف جو انبیاء آ کر تھے ان کا قصہ اللہ نے کہا قرآن میں ذکر کرتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ بعض رسولوں کا قصہ ہم نے ذکر کیا اور بعض رسولوں کا قصہ ہم نے ذکر نہیں کیا. یعنی کہ وہ رسول جو سعودی عرب کے اطراف میں آ کر تھے ان کا قصہ اللہ نے ذکر کرتے ہیں, اور دور جو رسول آ کر تھے امریکہ کے پاس اور بھی دور, اس کا قصہ اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا. ہاں لیکن ہم ایمان لائیں گے کہ جن رسولوں کا نام ہم کو معلوم ہے ہم ان پر بھی ایمان لائیں گے, جن رسولوں کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے ان پر بھی ہم ایمان لائیں گے. یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ نے کئی رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے جن کا نام ہم کو معلوم نہیں, لیکن ہم کیا اس پر ایمان لائیں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے. وَكَلَّمَ کا مطلب بات کرنا. کون بات کرے؟ اللہ بات کرے کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. تکلیماً بات کرنا, اسی تاکید کے لیے, یعنی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرے. دیکھیے ابو بکر ابن عیاش جو مفسر ہیں, جو عالم ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ وَكَلَّمَ اللَّهَ, دیکھیں اللہ کے اوپر پیش ہے, اس نے کہا کہ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو پڑھتا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. ہم پڑھیں گے کیسا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ پڑھیں گے. کیا فرق ہے دیکھیے, اگر آپ اللہ کے اوپر پیش لگاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا. تو اسے عقیدے کا مسئلہ معلوم یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بات بھی کرتے ہیں. کیسا بات کرتے ہیں؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے, جیسا کہ اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهَ, اللہ کے اوپر زبر اگر لگا دیتا ہے گویا کہ اللہ بات نہیں کرے. کون بات کرے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. یہ فرق ہوتا ہے معنی میں. زبر اور پیش سے کیا معنی فرق ہوتا ہے دیکھیے. اگر آپ زبر لگائیں گے وَكَلَّمَ اللَّهَ پڑھیں گے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ بات نہیں کرے. کون بات کرے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. یہ کفر ہے, یاد رکھیں. صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرے. وہی پڑھیں گے ہم وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.
اسی وجہ سے ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ جب ایک شخص سے سنتے ہیں وہ پڑھتا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ کہتے ہیں کہ کافر، وہ شخص کافر ہے جو اس طرح پڑھتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهَ، صحیح کیسا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس کے بعد آیت نمبر 165 160 پر 5 میں، وہ بھی آیت آسان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا، ریزن کیا تھا اللہ رسولوں کو بھیجنے کا، تاکہ لوگوں کو کیا ہے جنت کے بارے میں بتائیں اور جہنم کے بارے میں ڈرائیں۔ جنت کے بارے میں بتانا ہے اور جہنم کے بارے میں ڈرانا ہے، یہ ایک ریزن تھا رسول کو بھیجنے کا۔ دوسرا ریزن یہ تھا کہ کل لوگ یہ نہ کہیں گے کہ ہمارے پاس رسول ہی نہیں آئے، اللہ ہم کو عذاب کیوں دے گا۔ اللہ رسول بھیج کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس دین کا علم نہیں آیا، میرے پاس دین کا علم نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگ کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین معلوم ہی نہیں ہے، ہم کو اسلام معلوم ہی نہیں ہے، لوگ یہ نہ کہیں۔ یعنی کہ رسول کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کل لوگ یہ نہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین معلوم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس رسول ہی نہیں آئے، تو اس وجہ سے ہم اسلام نہیں قبول کریں۔ کل لوگ یہ نہ کہیں، اس وجہ سے اللہ نے کہا رسول کو بھیجا۔ یعنی کہ اس آیت میں رسول کو اللہ نے کیوں بھیجا، اس کا دو ریزن اللہ نے ذکر کرتے ہیں، یہ کہ خوشخبری دینا اور جہنم سے ڈرانا، یہ ایک ریزن ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس رسول نہیں آئے، اس وجہ سے ہم کو دین معلوم نہیں ہے، لوگ کہیں یہ نہ کہیں، اس وجہ سے اللہ نے کہا رسول کو بھیجا تاکہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہوئے کہے کہ میں تمہارے پاس رسول بھی بھیجا، اس کے باوجود بھی تم نے ایمان نہ لائے۔ دیکھیے آیت رسولاً، اور رسول کیوں آتے ہیں؟ مبشرین، جیسا کہ اردو میں بولتے ہیں کہ بشارت دینا، خوشخبری دینا، وہی مطلب ہے مبشرین، خوشخبری دیتی ہیں رسول، کس کی؟ جنت کی۔ آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ کو جنت ملے گا۔ ومنذرین، اور ڈراتے ہیں رسول، اگر آپ اسلام نہیں قبول کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم داخل ہوں گے۔ یعنی کہ ایک انسان جو ہے نا جب بھی دعوت کا کام کرتا ہے تو دونوں پہلو اس کے پاس ہونا چاہیے، دونوں چیز کیا اس کے پاس ہو۔ جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر آپ نان مسلم کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ سے دونوں بات بتائیں، اگر آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اگر آپ اسلام نہیں قبول کریں گے تو آپ کو جہنم ملے گی، کیونکہ دونوں چیز ہونا چاہیے، خوشخبری اور ساتھ میں دھمکی، دونوں چیز۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ رسولاً، ہم نے رسولوں کو بھیجا، مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے۔ رسول ڈراتے بھی تھے، اگر آپ یہ گناہ کریں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی، آپ جہنم میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ دونوں چیز کیا ہے دعوت میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ لِأَلَّا، تاکہ نہ ہو جائے، لِأَلَّا کا مطلب نہ ہو جائے، لِلنَّاسِ، لوگوں پر، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، حجت بعد الرسل، رسول بھیجنے کے بعد۔ یعنی کہ ترجمہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس رسول ہی نہیں آئے، اگر رسول آتے تو ہم کو دین معلوم ہوتا تھا، ہم اسلام قبول کرتے تھے، کیونکہ ہم کو رسول ہی نہیں آئے اس وجہ سے ہم اسلام نہیں قبول کریں۔ کل لوگ یہ نہ کہیں قیامت کے دن، اس وجہ سے اللہ نے رسول کو بھیجا تاکہ لوگوں پر حجت قائم کرے۔ کل اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ہم نے رسولوں کو بھی بھیجا، اس کے باوجود بھی تم نے کہا اسلام قبول نہیں کیا۔ یہاں ایک مسئلہ جو ہے نا، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس رسول نہیں آئے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کئی زمانے کے بعد کون آئے تھے؟ ہمارے نبی آ کر تھے۔ اس درمیان کیا ہے کئی قوم آ کر جا چکی ہے، ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی نہیں آیا، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یعنی بعض ایسے قوم ہیں جن کے پاس کیا ہے اللہ کا دین نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے ایسے قوم بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ جنگل وغیرہ میں بعض لوگ آج بھی ہیں جن کو دین معلوم نہیں ہے، یا تو ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگ جن کو کیا ہے دین، ان تک دین نہیں پہنچا ہے۔ تو اہل علم نے یہی فرمایا کہ اس کے اوپر کیا ہے آپ ہمارے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، میں اور آپ کیا اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کیا ہے رتی برابر بھی کیا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں اللہ نے رسول نہیں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، ہمارے اوپر نہیں۔ ہاں وہ جنتی ہے جہنمی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس رسول نہیں آیا، نہیں، رسول آیا یا نہیں، وہ دین کا پیغام اس تک پہنچا یا نہیں، ہم کیا ہے اگر کوئی نان مسلم ہم کو دکھتا ہے تو ہم اسے دین کی بات بتائیں گے، اسے پہنچا ہے یا نہیں یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا ہے دیکھ لے، یعنی کیونکہ آج بھی کیا ہے بعض لوگ جنگل وغیرہ میں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس دین نہ ہو کیونکہ وہاں نیٹ ورک بھی وہاں تک نہیں ہوتا ہے،
لوگ بھی کہے وہاں تک نہیں جاتے ہیں، تو ایسے وقت عالم نے یہی فرمایا کہ ہم کیا کریں گے، خاموش رہیں گے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے بندوں پر رتی برابر بھی کیا ظلم نہیں کرتا۔ وکان اللہ عزیزاً، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب آنے والا ہے، اور حکیم ہے، اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ آیت 165 میں اللہ نے یہی فرمایا کہ رسول کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی خوشخبری کی بات بتانا، مطلب جنت کی بات، اور جہنم سے روکنا۔ اور ایک اور رسول کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں قیامت کے دن اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس رسول نہیں آئے، لوگ یہ نہ کہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رسول کو بھیجتا ہے، پھر دین کو ان تک بتاتا ہے، اگر اس کے باوجود بھی اگر ایمان نہیں لاتی تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن تک رسول نہیں آئے تو اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت، جیسا کہ بعض حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ جن تک دین نہیں پہنچا ہے کل اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ان سے ایگزام لے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تو جہنم میں داخل ہو۔ اگر وہ جہنم کے قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کر جنت میں داخلہ دے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے کہے گا کہ تو جہنم میں داخل ہو، تو جہنم میں داخل ہو، وہ کہے گا کہ نہیں میں داخل نہیں ہوں گا، وہ ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل دے گا۔ یعنی کہ یہ اللہ کے اوپر ہے، جن تک دین نہیں پہنچا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان سے ایگزام لے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 166 میں اللہ نے یہ بتایا کہ جو بھی دین اللہ نے ہمارے نبی پر اتارا ہے، قرآن جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اتارنے میں خود سب سے پہلے گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتی ہیں کہ میں گواہ ہوں کہ یہ قرآن کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ وہی اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں فرماتی ہیں کہ آیت 166 میں اللہ نے خود فرمایا کہ میں گواہ ہوں کہ یہ قرآن کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے گواہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، فرشتے بھی کیا ہے گواہی دیتے ہیں۔ اصل دیکھیں ترجمہ آیت 166 میں لیکن کا مطلب لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بما جو انزل الیک جو نازل کی گئی ہے آپ پر، مطلب اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو نازل کی گئی ہے آپ پر، یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوا تھا، ہمارے نبی نے یہودیوں سے کہا کہ یہودی تم جانتے ہو کہ میں محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اس کے باوجود بھی تم میرا انکار کرتے ہو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں اے محمد ہم تم کو جانتے ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں نے کہا کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو جانتے ہی نہیں، ہم کو معلوم نہیں کہ قرآن حق ہے، یہ بھی ہم کو معلوم نہیں۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی کے لیے نازل کیا کہ نبی آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ خود گواہ ہے کہ آپ نبی ہیں، اور جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ قرآن بھی حق ہے، اور فرشتے بھی کیا ہے گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے بما انزل الیک جو نازل کی گئی آپ پر، انزلہ اللہ نے اس کو نازل کیا بعلم اس کے علم سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو بھی اللہ نے اس قرآن میں نازل کیا تمام چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے علم ہے، اللہ کے علم ہے۔ لیکن ترجمہ تھوڑا مشکل ہے لیکن کیا ہے آیت سب آسان ہے۔ والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ اللہ نے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ پورے فرشتے، صرف جبرائیل علیہ السلام نہیں، پورے فرشتے گواہی دیں گے کہ کیا اللہ نے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس بات فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ کافی ہے اللہ تعالیٰ شہید گواہی دینے والا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ اللہ گواہی دے گا کہ قرآن کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے۔ گرچہ یہودی انکار کرے، عیسائی انکار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی تم ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے اللہ نے تم پر اتارا ہے۔ وہی کہ اللہ نے آیت نمبر 166 میں یہی فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 167 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، وصدوا روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کافر بھی ہے اور لوگوں کیا اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کیسا روکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اسلام کی طرف نہ جاؤ۔ آج بھی ہے نا کچھ کافر جو لوگوں کو کیا دین سے روکتے ہیں، خود بھی اسلام نہیں قبول کرتے، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی کیا کرو، فلاں ٹی وی مت دیکھو، فلاں عالم کی بیان مت سنو۔ جو کافر جو لوگ ہیں نا وہ بھی کیا ہے آج بھی کیا ہے لوگوں کو دین سے روکتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ وصدوا روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ سبیل اللہ کا مطلب اسلام سے وہ روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، ضلوا مطلب گمراہ، مطلب وہ بہت زیادہ گمراہ ہے،
بعیدہ کا مطلب بہت دور، یعنی کہ بہت زیادہ کیا ہے وہ شخص کیا ہے گمراہ ہے۔ یہ آیت کیا ہے آسان ہے، مطلب آیت 167 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر جو ہے نا وہ دین کے راستے سے روکتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ کافر کیا ہے بہت زیادہ گمراہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 168 میں اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا۔ کفر کرنا اور ظلم کرنا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے سب سے پہلے وہ کافر ہے، کافر کا مطلب اسلام نہیں قبول کرتا ہے، وظلموا اور ظلم کرتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا انکار کرتا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، پہلا جو یہودی کافر ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، ڈبل گناہ ہو گیا۔ ایک ہے کہ کافر ہے، ساتھ میں کہتا ہے کہ وظلموا، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، یعنی کہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ وظلموا، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتی ہے کہ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ پر لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف بھی نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم، نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ لم یکن، لم کا مطلب نہیں، اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف بھی نہیں کرے گا، غفرہ کا مطلب معاف کرنا، ولا نہ لیہدیہم، ان کو ہدایت دے گا طریقہ سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی کہ ایک شخص کیا ہے کفر کرتا ہے اور ساتھ میں ظلم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کریں گے، نہ ہی ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں گے۔ یعنی کہ یہاں ایک جو مسئلہ جو ہے نا وہ یہ کہ ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جیسا کہ آج ہم کہتے ہیں کہ کافر ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا دوست ہے، سب ایک ہی، سب بھائی بھائی ہیں، یہ جائز نہیں اس طرح بولنا، یہ کفر ہے، یاد رکھیں۔ ہم کیا ہے وہ بھی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تب لوگ برابر ہیں، نہیں۔ کافر کو کافر سمجھنا چاہیے، اگر کوئی مسلمان کافر کو کافر نہیں سمجھتا ہے وہ مسلمان کافر ہے۔ پہلا مسئلہ کافر کو کافر سمجھنا، اگر آپ کافر کو کافر نہیں سمجھتے ہیں تو کیا ہے وہ شخص بھی کیا ہے کافر ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک شخص زید ہے، وہ کافر کو کافر سمجھنے میں اسے ڈاؤٹ ہے، کافر ہے کہ نہیں کافر، رمیش کافر ہے کہ نہیں اسے ڈاؤٹ ہے، تو وہاں اہل علم نے فرمایا کہ ہم اسے سمجھائیں گے، زید کو بتائیں گے کہ کافر کو کافر سمجھو، اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ شخص بھی کیا ہے کافر ہے، زید بھی کافر ہے۔ یعنی کہ کافر کو کافر سمجھنا، اگر نہیں سمجھیں گے تو کافر ہے۔ دوسرا، کافر کو کافر سمجھنے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ وہ کافر ہے لیکن ڈاؤٹ ہے آپ، تو کیا ہے اگر آپ علم رکھنے کے باوجود بھی کیا ہے کافر کو کافر نہیں بولتے ہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان جو ہے نا کافر کو کافر سمجھنا چاہے، من لم یکفر فہو کافر، جو کافر کو کافر نہیں بولتا وہ شخص کیا ہے کافر ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کریں گے، نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کافر کا راستہ کیا ہے، الا مگر طریق جہنم، جہنم کا راستہ ہے، کافر کا جو راستہ ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، خالدین فیہا، کافر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کافر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے آسان ہے، یعنی کہ یہ سب تمام آیتیں کیا ہے آسان آیتیں ہیں، کئی مرتبہ کیا اس کی تفسیر گزر چکی ہے، یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد آیت 170 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے تمام لوگوں سے کہا، یہودیوں سے، مسلمانوں سے، مطلب عیسائیوں سے، تمام نان مسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام لوگ سن لو، اگر تم محمد پر ایمان لاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم محمد کا انکار کرو گے تو یہ آپ کیا ہے کافر بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کافر بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے سکتا ہے۔ یہی باتیں اللہ نے اس آیت میں کی ہے۔ دیکھیے ترجمہ آیت 170 میں، یا ایھا الناس، ناس کا مطلب لوگوں، یہودی، کافر، عیسائی، مجوسی، بدھسٹ، تمام داخل ہوتی ہیں اس میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاءکم رسول، جاءکم تمہارے پاس آئے ہیں، کون؟ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، کیا لے کر؟ بالحق، صحیح دین لے کر، حق کو لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، کس کے جانب سے؟ من ربکم، تمہارے رب کے جانب سے، تمہارے رب کے جانب سے محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، فآمنوا، تم ایمان لاؤ محمد پر، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے،
اے یہودی، اے عیسائی، اگر تم محمد پر ایمان لاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، خیر لکم۔ وَإِن اگر تکفروا تم کفر کرو گے، یعنی کہ اگر تم محمد کا انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ بے شک اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی کہ اگر تم کافر بھی بن جاؤ، اللہ کو کوئی یہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آسمان و زمین پورا کا پورا اللہ کا ہے۔ اگر آپ کافر بن جائیں گے تو اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تکفروا اگر تم کفر بھی کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آسمان و زمین پورا کا پورا کیا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ برابر اللہ تعالیٰ علیمًا جاننے والا اور حکیمًا حکمت والا ہے۔